شعراء آفاق مصنف امتیاز گلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 98 اسلامک سینٹر کا قیام۔ طریقاتے میں اسلامک سینٹر کی ضرورت بہت عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی، کیونکہ یہاں پر بسنے والے مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی تھی، مگر عیسائیت کے گڑھ اٹلی کے کسی شہر میں اسلامک سینٹر کا قیام ایک ایسا بھاری پتھر تھا جسے چوم کر کئی لوگ چھوڑ چکے تھے۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں اسلامک سینٹر کے قیام کی خواہش تو پہلے سے ہی موجود تھی، مگر جب سے والد صاحب یہاں سے ہو کر گئے تھے یہ خواہش زیادہ شدت اختیار کر چکی تھی۔ پھر ایک مقدس دن اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں نے اس کام کو شروع کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے پاکستانی بھائیوں سے رابطہ کیا، مگر ان کی بات چیت اور رویے سے مجھے سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ سوائے ایک دو بندوں کے کسی نے بھی اس میں دلچسپی ظاہر نہ کی۔ اٹلی میں رہنے والے لوگوں میں ایک اہم بات میں نے نوٹ کی تھی کہ سالوں سے مقیم لوگوں کا رویہ اور سوچ عجیب و غریب تھی۔ وہ اکثر یہ فقرہ بول کر خواب خرگوش کے مزے لینے لگتے کہ ہم نے کون سا یہاں مستقل رہنا ہے۔ ہر بندہ 2-3 سال کا وقت بتاتا کہ اس کے بعد اٹلی چھوڑ چھاڑ کر واپس پاکستان چلا جائے گا، حالانکہ ایسا کرتے ہوئے میں نے کسی ایک بندے کو بھی نہیں دیکھا۔ اس پہلی میٹنگ کے بعد تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ صرف پاکستانی کمیونٹی یہاں پر اسلامک سینٹر نہیں بنا سکتی، اور اگر کسی طرح سے بنا بھی لے تو اسے چلا نہیں سکتی۔ پھر میں نے دوسرے ممالک کے مسلمانوں سے بھی رابطہ شروع کر دیا اور ایک بڑا سا اشتہار فون سینٹر کے اندر لگا دیا کہ طریقاتے میں ہم اسلامک سینٹر بنانا چاہتے ہیں، آئیے رنگ و نسل اور ملک کی تقسیم کے بغیر تمام مسلمان مل کر اسلامک سینٹر کے قیام کی کوشش کرتے ہیں۔ جس مسلمان کی خواہش ہے کہ یہاں پر اسلامک سینٹر ہونا چاہیے مجھ سے رابطہ کرے۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر بھی میں نے ملنے جلنے والے سارے مسلمانوں سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ ابتدا میں ہر کمیونٹی سے ایک مناسب بندے کا انتخاب کیا اور اس کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اپنی اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے رابطہ کرے اور انہیں بتائے کہ جلد ہی اس سلسلے میں ایک میٹنگ بلا لی جائے گی۔ میں نے مراکش، تیونس، مصر، سنگال، ترکی، البانیہ، الجزائر اور بنگلہ دیش کے علاوہ اور بھی کئی کمیونٹیز کے مسلمان لوگوں سے بات چیت کی۔ سب سے اچھا اور مثبت جواب مراکش کی کمیونٹی کی طرف سے آیا اور تقریباً 90% لوگوں نے ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اس سلسلے میں میں نے محمود اصغر چودھری صاحب سے بھی رابطہ کیا۔ محمود اصغر صاحب کا تعلق گجرات سے ہے۔ وہ اٹلی کی سب سے بڑی ٹریڈ یونین CGL کے ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز تھے۔ محمود اصغر چودھری صاحب کا شمار اٹلی میں ان چند گنے چنے لوگوں میں ہوتا تھا جو نہ صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے بلکہ غیر ملکیوں کے بہت سے کام فی سبیل اللہ کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اسلامک سینٹر کے قیام کے سلسلے میں کئی مفید مشورے بھی مجھے دیے۔ یہ کام مکمل کرنے کے بعد ایک دن سب مسلمانوں کی میٹنگ بلائی۔ 100 سے زیادہ بندے اسلامک سینٹر کے قیام کے لیے منعقد کی گئی میٹنگ میں شرکت کے لیے میٹنگ ہال میں جمع ہو گئے، اور اتنے ہی بندوں نے ہر طرح کے یقین دہانی فون پر کروائی اور نہ آنے کی مناسب وجہ بھی بتا دی۔ اس میٹنگ میں چیئرمین کے نام ایک درخواست لکھی گئی جس میں لکھا گیا کہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لیے اسلامک سینٹر کی ضرورت ہے جس کی اجازت دی جائے۔ درخواست کے ساتھ مختلف لوگوں کے دستخط کروا کر ایک اور دستاویز بھی لگائی گئی۔ اسلامک سینٹر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے میں نے میٹنگ میں موجود لوگوں سے پوچھا
وہ ماہانہ کتنا چندہ دے سکتے ہیں۔ ان کے نام، پتے، فون نمبر اور رقم ایک ذاتی ڈائری پر لکھ لی۔ گو کہ زیادہ تر لوگوں نے 10 یورو ماہانہ دینے کا وعدہ کیا، مگر 20 اور 50 یورو دینے والوں کی تعداد بھی کافی تھی، اور اس طرح سے جو مجموعہ ماہانہ آمدن کا ڈائری پر لکھا گیا وہ کافی حوصلہ افزا تھا۔ پروگرام یہی بنا کہ ابتدا میں کوئی مناسب سی جگہ کرائے پہ لے کر اسلامک سینٹر بنا لیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا تو کوئی جگہ خرید لیں گے۔ یہ میٹنگ میری توقع سے کہیں زیادہ کامیاب ثابت ہوئی، اور اگلے ہی دن چیئرمین سے ملاقات طے کر لی۔ چیئرمین سے میری بہت اچھی سلام دعا تھی، اس لیے اس نے میری بات توجہ سے سنی اور کہنے لگا کہ آپ درخواست چھوڑ جائیں، میں اگلے ہفتے ممبران کی میٹنگ میں سب سے مشورہ کر کے آپ کو اجازت نامہ ایشو کر دوں گا۔ میں خوشی خوشی گھر آیا اور سب لوگوں کو بتایا کہ جلد ہی تریکاتے میں ایک اسلامک سینٹر کھل جائے گا۔ میں ذاتی طور پر بھی خوش تھا اور حیران بھی کہ جس کام کو میرے سمیت سبھی لوگ مشکل سمجھ رہے تھے وہ تو بہت آسانی سے چند ہفتوں میں ہی ہو گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ پریشانیوں کا ایک پہاڑ ابھی میرے آگے منتظر ہے۔ اسلامک سینٹر کے اجازت نامے کی خبر خدا جانے کیسے میڈیا تک پہنچ گئی، اور کئی اخبارات نے اسلامک سینٹر کھولنے کے خلاف کالم لکھوائے اور خبریں چلائیں۔ سب سے بڑی اور بری خبر نوارا سے نکلنے والے ایک مشہور اخبار نے لگائی۔ 3 کالمی اس خبر کی سرخی کچھ یوں تھی: تریکاتے میں بھی ایک دہشت گردی کا مرکز کھلنے جا رہا ہے۔ سب اخبارات نے اسلامک سینٹر کھولنے کے حوالے سے صرف میرا نام لکھا تھا۔ کئی دوستوں نے مجھے مشورہ بھی دیا کہ اخبار کے خلاف عدالت میں کیس دائر کر دوں، مگر میں جس مقصد کے لیے کام کر رہا تھا اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف اپنی صلاحیتیں اور وقت نہیں لگانا چاہتا تھا۔ تریکاتے میں ہر بدھ کو ایک بازار لگا کرتا تھا جہاں کافی رش ہوتا تھا۔ اس بازار میں خریداری کے لیے دور و نزدیک سے بے شمار لوگ آتے تھے۔ وہ بازار میرے پی سی او سے شروع ہو کر ٹرین اسٹیشن تک جاتا تھا۔ اگلے بدھ کو جو بازار لگا، اس بازار میں صرف میرا ہی نام گونج رہا تھا۔ 20 اٹالین لوگ ہاتھ میں پلے کارڈز اٹھائے اسلامک سینٹر کھولنے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، اور کئی ستم ظریفوں نے اس خرابی کی جڑ مجھے اور میری دکان کو قرار دیا۔ میں پی سی او میں بیٹھا ہوا تھا کہ کسی نے آ کر مجھے بتایا، تمہارے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو چوک میں کونسل آفس کے سامنے 20 اٹالین کھڑے نعرے بازی کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہاں کھڑا رہا، پھر واپس اپنی دکان میں آ گیا۔ جب میں دکان میں پہنچا تو 2 پولیس والے دکان کے باہر کھڑے تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ انہیں چیئرمین نے میری حفاظت کے لیے بھیجا ہے، کہیں مستقل ہجوم مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے ان پولیس والوں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں کہا، آپ چلے جائیں، میں اپنی حفاظت خود کر لوں گا۔ پولیس والوں کے آنے سے میں نے یہ خیال ذہن میں بٹھا لیا کہ مظاہرین بے شک اسلامی سینٹر کھولنے کے خلاف ہیں، لیکن چیئرمین میرے ساتھ ہے، اس لیے مجھے اجازت مل ہی جائے گی۔ مگر یہ میری خام خیالی ہی تھی۔ اگلی دفعہ جب میں چیئرمین صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس وقت صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کا رویہ خاصا بدلا ہوا ہے اور وہ اجازت دینے کے حق میں نہیں ہے۔ میں بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ جب دوستانہ ماحول میں بات نہیں بنی تو میں نے اسے کہا، اٹالین قانون کے مطابق عبادت گاہ کا قیام میرا حق ہے، اور چیئرمین ہونے کی حیثیت سے یہ تمہاری ڈیوٹی بنتی ہے کہ تم مجھے میرا حق دو۔ شاید وہ مجھ سے اس طرح کی بات کی توقع نہیں کر رہا تھا، یا پھر اسے یقین تھا کہ مجھے اس قانون کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اس لیے میری قانونی حق والی بات سن کر چیئرمین کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، اور وہ فوراً دوبارہ دوستانہ لہجے میں بات کرنے لگا۔
اور مسکراتے ہوئے بولا، احمد، تم خود بھی کونسل کے ممبر رہ چکے ہو، تمہیں پتہ ہے اس طرح کے کاموں میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ مجھے 2 ہفتے کا ٹائم دو، میں اس سلسلے میں کچھ کرتا ہوں۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، تم 2 ہفتے کا ٹائم لے لو۔ 2 ہفتے بعد جب میں چیئرمین سے ملنے گیا تو اس نے میری درخواست واپس کرتے ہوئے کہا، تمہیں اسلامک سینٹر کھولنے کی اجازت مل جائے گی، مگر پہلے ان شرائط کو پورا کرو۔ میں نے لسٹ دیکھی تو اس پر لکھا تھا، پہلے آپ کوئی جگہ لیں جو آبادی سے دور ہو، جس سے پڑوسی ڈسٹرب نہ ہو، گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے بھی جگہ مناسب ہو، وغیرہ وغیرہ۔ صاف لگ رہا تھا اس نے کسی ماہر وکیل کی مدد سے یہ شرائط رکھی ہیں، اور جس قانونی حق کی میں اسے دھمکی دے کر گیا تھا، اسی قانون کو چھان پٹک کر اس نے اسلامک سینٹر کے خلاف رکاوٹیں کھڑی کرنے کی وجوہات ڈھونڈ نکالی ہیں۔ میں نے درخواست ہاتھ میں پکڑے ہوئے غصے سے چیئرمین کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے انکار کر کے تم نے اچھا نہیں کیا، مگر جان رکھو اگلے الیکشن میں تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ جہاں تک اسلامک سینٹر کی بات ہے، وہ تو میں اپنے اللہ کے فضل سے کھول کر ہی رہوں گا۔ میری یہ بات سن کر چیئرمین اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور میرا ہاتھ پکڑ کر انتہائی دوستانہ لہجے میں کہنے لگا، احمد، اس مسئلے کو ذاتی نہ بناؤ۔ میں مانتا ہوں کہ الیکشن میں تم نے مجھے کافی سپورٹ کیا تھا، مگر یقین جانو یہ میرے اختیار میں نہیں۔ میں نے انتہائی غصے میں جواب دیا کہ اب یہ میرا ذاتی مسئلہ ہی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے غصے سے باہر نکل آیا۔ میں نے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چیئرمین کی ہدایت کے مطابق جگہ تلاش کرنا شروع کر دی۔ اسلامک سینٹر کے لیے ایسی جگہ جہاں پر گاڑیوں کے لیے پارکنگ بھی ہو اور پڑوسیوں کو اعتراض بھی نہ ہو۔ طریقاتے میں 1-2 جگہیں ایسی ملی بھی اور جگہ کے مالک مکان کرائے پر دینے کے لیے راضی بھی ہو گئے، مگر جب انہیں پتہ چلا کہ ہم یہاں اسلامک سینٹر بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ دراصل پورے شہر میں اسلامک سینٹر مخالف ہوا چل چکی تھی۔ میں جس جگہ پر بھی جاتا، کسی پارک میں، کسی ہوٹل میں یا کسی اور جگہ پر، اٹالین لوگ مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگتے۔ ہم نے بھی کوشش جاری رکھی اور سالوں کی کوشش کے بعد سن 2013 میں ہمیں مطلوبہ جگہ مل گئی۔ گو کہ جگہ شہر سے تھوڑی باہر تھی، مگر کونسل کی دی گئی ہدایات کے مطابق تھی۔ اڑوس پڑوس بھی کوئی نہیں تھا اور گاڑیاں پارک کرنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اسلامک سینٹر کو پیس کے نام سے رجسٹر کروا کر جگہ کے مالک سے 4+4 8 سال کا کانٹریکٹ کر لیا۔ اسلامک سینٹر کا نام بھی میں نے ہی تجویز کیا۔ یہ اٹالین زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے امن۔ مسجد کمیٹی کے ابتدائی ممبران میں اور حافظ اظہر پاکستان سے، عادل اور محمد مصر سے، عبداللہ اور اہدافی مراکش سے، انیس تیونس سے، یعقوبہ سینگال سے اور کارتوت ترکی سے شامل تھے۔ جگہ حاصل کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ کونسل سے رابطہ کیا۔ چیئرمین کہنے لگا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، مگر تمہیں پتہ ہے کونسل کے زیادہ تر ممبران لیگا نارڈ سے ہیں، وہ نہیں مان رہے۔ لیگا نارڈ ایک معتصب سیاسی جماعت تھی جو غیر ملکیوں کے بہت خلاف تھی، مگر ان کا اصلی ہدف مسلمان تھے۔ اس دن چیئرمین نے مجھے یہ بھی بتایا کہ 2 سال پہلے تمہارے خلاف جو مظاہرے ہوئے تھے وہ بھی لیگا نارڈ والوں نے ہی کروائے تھے۔ اس طرح وہ اپنا ووٹ بینک بڑھانا چاہتے ہیں۔ میں نے چیئرمین صاحب کو جواب دیا، یہ ساری باتیں مجھے پتہ ہیں، تم مجھے اس مسئلے کا حل بتاؤ جس کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم صاف صاف مجھے بتاؤ، تم طریقاتے میں اسلامک سینٹر کی اجازت دے رہے ہو یا نہیں؟ میری بات سن کر چیئرمین نے شرمندگی سے سر جھکا دیا اور کہنے لگا، مجھے ذاتی طور پر تو کوئی اعتراض نہیں،
مگر مجھے یہ بھی یقین ہے کہ کونسل کے باقی ممبران اس بات پر راضی نہیں ہوں گے۔ میں نے چیئرمین سے کہا، تم ایسا کرو، جس دن اسلامک سینٹر کی منظوری کے لیے اسمبلی میں بحث ہو تو مجھے بھی بلا لینا، میں خود وہاں پر اپنا موقف پیش کروں گا۔ اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا، یہ ٹھیک ہے، میں تمہیں فون کر کے بتا دوں گا۔ کچھ دن بعد چیئرمین کا فون آیا اور میں یونین کونسل میٹنگ ہال میں چلا گیا۔ ہال میں چیئرمین اور سارے ممبران پہلے سے موجود تھے۔ میں سالوں سے اس شہر میں رہ رہا تھا، میرا اچھا خاصا کاروبار بھی تھا اور کونسل کا ممبر بھی رہ چکا تھا، اس لیے سبھی ممبران مجھے اچھی طرح سے جانتے تھے اور میں بھی تقریباً سبھی سے واقف تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلامک سینٹر کے کھلنے پر آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ وہ کہنے لگے، اسلامک سینٹر کے کھلنے سے شہر کے امن و امان کو خطرہ ہے اور شدت پسندی کو فروغ ملے گا۔ میں نے سب سے پہلے اسلام کے پرامن مذہب ہونے کے حق میں بہت سے دلائل پیش کیے اور پھر مسلمانوں کے خلاف ہونے والی بین الاقوامی سازشوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد ان کی طرف سے ہونے والے سوالات اور خدشات کا تسلی بخش جواب دیا۔ میں نے کونسل ممبران کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے انہیں دلیل دی کہ علاقے کے امن کے لیے کیا یہ بہتر ہے کہ چند مسلمان لڑکے ہر گلی کے نکڑ پر کھڑے ہوں، یا یہ بہتر ہے کہ وہ شہر سے باہر عبادت کے نام پر ایک ایسی جگہ پر جمع ہوں جو پہلے سے آپ کے علم میں ہو اور کسی خطرے کے پیش نظر آپ وہاں جا کر چیک بھی کر سکتے ہیں۔ سوال و جواب اور گفت و شنید کا یہ سلسلہ گھنٹوں جاری رہا۔ گو کہ میں نے ان کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دے دیا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اسلامک سینٹر کھولنے کی اجازت دینے کے لیے راضی نظر نہیں آ رہے تھے۔ بالآخر تنگ آ کر میں نے انہیں کہا، میرے ہاتھ میں آپ کی ہی طرف سے دیا جانے والا ہدایت نامہ ہے اور مجھے ایسی جگہ ڈھونڈنے میں 2 سال لگ گئے۔ اب یہ جگہ جو ہم نے اسلامک سینٹر کے لیے کرائے پر لی ہے، آپ لوگوں کی مطلوبہ ہدایات کے مطابق ہے۔ آپ سب لوگ فیصلہ کر کے مجھے ابھی جواب دیں۔ یا تو آپ مجھے اسلامک سینٹر کھولنے کی کا اجازت نامہ دیں یا پھر مجھے انکار کرنے کی وجوہات تحریری صورت میں دیں تاکہ کل صبح میں اس انکار نامے کو لے کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں۔ گھنٹوں کی اس بحث و مباحثے میں اللہ جانے میری کون سی دلیل یا دھمکی نے ان پر اثر کیا اور آخرکار نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے مجھے اسلامک سینٹر کھولنے کا اجازت نامہ دے دیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا 100 شکر ادا کیا اور جا کر دوستوں کو خوشخبری سنائی۔ چونکہ جو جگہ ہم نے اسلامک سینٹر کھولنے کے لیے کرائے پر لی تھی اور اچھی خاصی کھلی اور کشادہ تھی، گاڑیوں کے شو روم کے لیے بنی، اس جگہ کو مسجد کی شکل دینا بھی ایک بڑا کام تھا۔ سب لوگوں نے اس سلسلے میں بڑی محنت کی اور 1-1.5 ماہ کے اندر اندر ہم نے اسے نماز کے لیے تیار کر لیا۔ اسلامک سینٹر نماز کے لیے تیار ہونے کے بعد ہم نے سب لوگوں کو بتا دیا کہ آنے والے جمعۃ المبارک سے 5 وقت کی نماز اسلامک سینٹر میں ہی ادا کی جائے گی اور اس کا آغاز نماز جمعہ سے ہوگا۔ اگلے چند ماہ میں اس جگہ کے اندر نمازیوں کے لیے مزید سہولیات مہیا کی گئیں اور میلوں دور سے لوگ اسلامک سینٹر میں نماز کی ادائیگی کے لیے آنے لگے۔ ابتدائی طور پر مراکش کے عبداللہ کو امامت کے فرائض سونپے گئے۔ چند ماہ بعد جب اسلامک سینٹر کا سارا انتظام و انصرام اچھے طریقے سے چلنے لگا تو ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ اگلے 3 سال کے اندر اندر ہم رقم جمع کر کے اس جگہ کو خرید لیں گے۔ جس وقت میں یہ سارے پروگرام بنا رہا تھا، قدرت شاید میرے منصوبے سن کر ہنس رہی تھی، کیونکہ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایک اور ہجرت میرے سر پر کھڑی ہے۔ الحمدللہ وہ اسلامک سینٹر آج بھی ہے اور بڑے احسن طریقے سے چل رہا ہے۔ ہاں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جگہ آج بھی کرائے پر ہی میسر ہے۔
پارٹ 99 نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ یہ غالباً سن 2006 یا 2007 کی بات ہے۔ ایک بزنس میٹنگ کے حوالے سے میں میلان، ایک اٹالین بزنس مین کے آفس گیا۔ آفس ایسا شاندار تھا کہ کسی 5 اسٹار کا گمان ہوتا تھا، مگر جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ اس اٹالین بزنس مین کے ٹیبل پر پڑا ہوا ویڈیو فون تھا۔ لفظ ویڈیو فون شاید آج کل کی نوجوان نسل کو عجیب سا لگے، کیونکہ آج کل اسمارٹ فون کے دور میں ویڈیو کال کے بغیر تو فون کا تصور ہی ممکن نہیں تھا۔ مگر میں جس دور کی بات کر رہا ہوں، اس وقت کسی ایسے فون کا تصور جس میں بات کرنے والے کی تصویر بھی نظر آ رہی ہو، بڑا ہی حیران کن تھا۔ مجھے یہ فون بہت اچھا لگا، کیونکہ مجھے ہر روز پاکستان میں اپنی فیملی سے بات کرنی ہوتی تھی، اور بات کرتے ہوئے اگر میں ان کی فوٹو بھی دیکھ لیتا تو یہ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ واپس آ کر میں نے مارکیٹ میں یہ فون تلاش کرنا شروع کر دیا اور دوستوں سے بھی اس بارے میں معلومات حاصل کی، مگر نہ تو یہ فون کسی مارکیٹ میں دستیاب تھا اور نہ ہی میرے کسی جاننے والے کو اس کے بارے میں معلومات تھیں۔ میں نے فون کو حاصل کرنے کے لیے اتنا بے تاب تھا کہ میں نے اسی اٹالین کو فون کر ڈالا اور اسے کہا کہ مجھے اس فون کے بارے میں معلومات دے کہ اس نے یہ فون کہاں سے خریدا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ فون مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے۔ یہ فون ایک امریکن کمپنی ACN امریکن کمیونیکیشن نیٹ ورک نے بنایا ہے، جس کا مالک ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو بعد میں امریکہ کا صدر بھی بنا۔ اس کے دور صدارت میں ہم لوگ مذاق میں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ٹرمپ کو یہاں تک پہنچانے میں ہم نے بھی بڑی محنت کی ہے۔ یہ سب باتیں سن کر میں نے فون پر فاتحہ پڑھ لی۔ چند سال بعد کی بات ہے، مجھے تربیگو سے نواز خان ملنے آئے تو انہوں نے ACN کا ذکر کیا کہ وہ میلان میں ACN کی کوئی میٹنگ اٹینڈ کر کے آئے ہیں۔ وہ مجھے ACN میں شمولیت کی دعوت دینے آئے تھے، جبکہ میں تو پہلے ہی اس کمپنی کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلی میٹنگ میں شرکت کے لیے ہم دونوں میلان گئے۔ میلان سینٹرل ٹرین اسٹیشن کے نزدیک واقع آئی بس ہوٹل میں 40-50 کے قریب لوگ ACN کی میٹنگ اٹینڈ کرنے آئے تھے۔ وہاں پر میری بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، مگر 2 لوگ ایسے تھے جن سے یہ ملاقات گہری دوستی میں بدل گئی۔ ایک عثمان غنی، جو کہ سوئٹزرلینڈ سے آئے تھے اور میٹنگ میں بریفنگ انہوں نے ہی دینی تھی۔ عثمان غنی بڑے اچھے مقرر اور موٹیویشنل اسپیکر تھے۔ دوسرے قاصد ضیاء، جو کسی قریبی ٹاؤن میں ہی رہتے تھے اور ہماری طرح ہی میٹنگ اٹینڈ کرنے آئے تھے۔ اس میٹنگ میں اور بھی بہت سے لوگوں سے ملاقات اور گپ شپ ہوئی، جن کے نام اور چہرے وقت کی گردش میں گم ہو گئے ہیں۔ عثمان غنی اور قاصد ضیاء سے دوستی اور محبت کا رشتہ تادم تحریر قائم و دائم ہے۔ اسی میٹنگ میں مجھے MLM ملٹی لیول مارکیٹنگ اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں پتہ چلا۔ میں نے $500 خرچ کر کے ACN کی ممبرشپ حاصل کر لی، ویڈیو فون بھی خریدے اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کام شروع کر دیا۔ سال بھر یہ کام محنت سے کرتا رہا اور اپنا نیٹ ورک بھی بناتا رہا۔ کچھ عرصے بعد اٹالین گورنمنٹ کی طرف سے پابندیوں کی وجہ سے ACN کو بھی اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑی۔ ان تبدیلیوں کا میرے گروپ پر بہت منفی اثر پڑا اور میرے سارے گروپ نے ACN چھوڑ کر ایک اور امریکن کمپنی FFI جوائن کر لی، اور پھر کچھ عرصے بعد FFI کے مالک نے اسے بند کر کے ایک اور نئی کمپنی شروع کی جس کا نام جینیس تھا۔ اس کمپنی میں میرے قریبی ساتھیوں میں حافظ اظہر کا نام نمایاں ہے۔ جینیس میں انسانی صحت کے متعلق سپلیمنٹ اور سدا جوان رہنے والی ادویات فروخت کی جاتی تھیں۔ میں اپنے گروپ کے ساتھ پوری دلچسپی سے جینیس کمپنی میں کام کرنے لگا۔
ہم لوگ ہفتے میں ایک بار کسی نہ کسی شہر میں میٹنگ کرتے اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ نے ہر مہینے پروڈکٹ ایک مخصوص مقدار میں بیچ کر پوائنٹس بنانے ہوتے ہیں، اور دوسرے آپ نے نئے بندوں کو قائل کر کے اپنے گروپ میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ جینیس میں میرے یہ دونوں کام بڑے اچھے جا رہے تھے۔ میں اس کے رینک پرل تک پہنچ چکا تھا اور چند دنوں میں زعفیر بننے والا تھا۔ ایک دن اچانک جینیس کی میٹنگ میں ہی میری ملاقات ایک سادہ بندے سے ہوئی جس کا نام یاد نہیں آ رہا۔ اٹلی کے شہر پہرگامو میں ہونے والی اس میٹنگ میں 100 سے زیادہ بندے موجود تھے، اور میں ہی تقریر کر کے لوگوں کو جینیس کے بارے میں بتا رہا تھا۔ یہ وہی ہوٹل اور وہی جگہ تھی جہاں ایک بہت بڑے اجتماع کے سامنے 2 ماہ قبل ہی جینیس کی طرف سے مجھے پرل کا بیج لگایا گیا تھا۔ سب لوگوں نے میری بڑی تعریف کی اور ہر طرف میری واہ واہ ہو رہی تھی۔ اسی ہوٹل کی لابی میں ایک عام سے بندے کے چند سوالوں نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ میٹنگ میں بیٹھ کر، ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کر لوگوں کے سوالات کا جواب دیا کرتا تھا، اور اگر کوئی خواہش مند ہوتا تو اسے جینیس کا ممبر بھی بناتا تھا۔ پہلے میں نے اس شخص کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا۔ جواباً اس نے مجھے مسکرا کر کہا، گلیانوی صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ آپ جو بھی بات منہ سے نکالتے ہیں وہ سیدھی جا کر لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے، مگر معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی صلاحیتیں غلط جگہ پر ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے مسکرا کر طنزیہ انداز میں کہا، جناب بتائیں میں کہاں غلط ہوں، اور جینیس کے علاوہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر میں اپنی صلاحیتیں اور زیادہ بہتر انداز میں استعمال کر سکتا ہوں۔ میرے طنز کو اس شخص نے بھی صاف محسوس کر لیا اور سر جھکا کر انتہائی ادب سے بولا، گلیانوی صاحب، نہ تو میری تعلیم اتنی ہے اور نہ ہی مجھ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ جیسے بندے کو قائل کر سکوں۔ بس آپ گھر جا کر صرف یہ سوچئے گا کہ جو لوگ آپ کے کہنے پر اور آپ کی زبان پر اعتبار کر کے اس طرح کی کمپنیوں کا حصہ بنتے ہیں، ان میں کامیابی کا تناسب کیا ہے۔ بے شمار لوگ اپنی جمع پونجی اور وقت صرف اور صرف آپ کے کہنے پر برباد کر دیتے ہیں اور انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جناب، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ آپ ایک غلط چیز کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، جس کے لیے یقیناً کل اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہوں گے۔ اس سے پہلے میں اس لڑکے کی بات کا کوئی مناسب جواب دیتا، کسی نے اسے آواز دی اور وہ اجازت لے کر اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے گھر آ کر اس کی باتوں پر غور کیا تو حیران رہ گیا۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کام کرنے والے لوگوں میں کامیابی کا تناسب 5% سے بھی کم ہے۔ نیچے والے لیول میں تو صرف اور صرف محنت اور پلے سے ہی خرچہ ہے، مگر جب آپ اوپر والے لیول پر پہنچ جاتے ہیں تب بھی آپ کو یا آپ کی ٹیم کو ہر حال میں نئے بندوں کو شامل کرنا پڑتا ہے۔ تب آپ کو کچھ مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اگر کوئی نیا بندہ 100 روپے خرچ کرتا ہے تو کمپنی آپ کے رینک کے مطابق اس میں سے آپ کو 2 یا 5 روپے دیتی ہے۔ جوں میں سوچتا جاتا میرا سر گھومنے لگتا کہ یہ سسٹم تو ایسا ہے، نیا بکرا پکڑ کر ذبح کرو اور اس میں سے پاؤ 1.5 پاؤ گوشت لے کر دوسرے بکرے کی تلاش میں نکل پڑو۔ یقین کریں، یہ حقیقت واضح ہونے کے بعد مجھے اپنا آپ برا لگنے لگا۔ میں نے اسی وقت 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اس طرح کے کام کرنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ جب میرے ساتھیوں کو اس فیصلے کا پتہ چلا تو سب بہت زیادہ حیران ہوئے، اور کئی ایک نے تو مجھے بے وقوف بھی جانا کہ سالوں کی محنت کے بعد میں اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں لاکھوں نہیں تو ہزاروں یورو نیٹ ورک مارکیٹنگ سے آسانی سے کما سکتا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے ہمیشہ رزق حلال کمانے کی توفیق دینا اور اپنی مخلوق کے لیے مجھے نافع بنانا۔ آج بھی میرے بہت سارے دوست
اور ان کے علاوہ لاکھوں لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کام کر رہے ہیں، اور اگر وہ اپنے کام اور اپنی کمپنی سے خوش ہیں اور ان کا ضمیر مطمئن ہے تو بلا جھجک میرے اس عمل سے اختلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ نیٹ ورکنگ کا کام چھوڑنا صرف اور صرف میرا ذاتی فیصلہ تھا، کوئی مذہبی اور اسلامی فتویٰ نہیں تھا۔ باقی نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پارٹ 100 ڈونر کباب عروج و زوال۔ مجنٹا میں 3 بھائی سید طاہر حسین، سید شاہد حسین، سید صباحت اور ان کے کزن عظمت شاہ رہتے تھے۔ ان سب سے میری بڑی اچھی دوستی تھی، وہ بھی مجھے بڑے بھائیوں کی طرح عزت و تکریم دیتے تھے۔ ایک دن طاہر شاہ میرے پاس آئے اور گپ شپ کے دوران کہنے لگا، کلیانوی صاحب، آج کل 2-3 بزنس بڑے اچھے جا رہے ہیں، ایک کار واش کا اور دوسرا ڈونر کباب کا، آپ کا کیا خیال ہے؟ ان دونوں میں سے کوئی ایک کاروبار مل کر نہ کیا جائے؟ میں نے مسکرا کر کہا، کار واش کے بارے میں تو نہ مجھے کوئی معلومات ہیں اور نہ ہی مجھے ذاتی طور پر یہ کام پسند ہے۔ ہاں، ڈونر کباب کی شاپ بنانے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے فیصلہ ہو گیا کہ ہم دونوں کام کریں گے اور کل سے ہی کوئی مناسب جگہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پر دکان بنا سکیں۔ یوں ہنسی مذاق میں شروع ہونے والی گپ شپ نے ہمیں ایک نئی راہ دکھلا دی۔ اگلے دن سے ہی ہم شد و مد کے ساتھ دکان کی تلاش میں نکل پڑے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ کسی ایسے علاقے میں دکان مل جائے جہاں پہلے ڈونر کباب کی دکان موجود نہ ہو۔ تقریباً 1 ماہ کی تلاش بسیار کے بعد تریکاتے سے تقریباً 10 کلومیٹر دور ایک ٹاؤن تربیگو میں ہمیں ہماری پسند کی دکان مل گئی۔ دکان بنانے کا ہم دونوں میں سے کسی کو بھی تجربہ نہیں تھا۔ اس سلسلے میں گڑیا والی بچی کے باپ علی ترکش سے رابطہ کیا اور اس کی خدمات حاصل کی گئیں۔ اس نے تقریباً 2 ماہ میں دکان تیار کر کے دے دی۔ دکان تو اچھی بنی تھی مگر اس پر خرچہ ہماری توقعات سے زیادہ ہو گیا، اس لیے طاہر شاہ کا خیال تھا اگلی دکان ہم خود تیار کریں گے۔ اس دکان کو بنانے میں تقریباً 35,000 یورو خرچ ہو رہے تھے۔ دکان تیار ہونے کے بعد اب ہم سوچ رہے تھے کہ اس کو چلائیں کیسے، کیونکہ شاہ جی ایک ہوٹل میں جاب کر رہے تھے اور میں بھی PCO پر فل ٹائم مصروف تھا۔ اس لیے ہم نے ایک ترکش لڑکے کو جو اس کام کا ماہر تھا دکان میں ملازم رکھا، اور ساتھ ہی کبھی طاہر شاہ دکان پر چلے جاتے اور کبھی میں۔ میرے لیے یہ روٹین تھوڑا سا مشکل ثابت ہو رہا تھا، اور کبھی کبھی میں بھی یہ سوچتا کہ شاید ہم نے ڈونر کباب کی دکان ڈال کر اپنے لیے پریشانی کھڑی کر لی ہے۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ دکان فروخت کر دیتے ہیں۔ دکان فروخت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا اور دکان جو ہم نے 50-55 ہزار میں بیچنا چاہتے تھے 85,000 یورو میں بک گئی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس سودے نے ہمیں نئی ہمت اور طاقت دے دی۔ اس کے بعد ہم دونوں نے مل کر کئی جگہ پر دکانیں بنائیں۔ ہم ایسا کرتے کہ محنت سے دکان چلاتے اور جیسے ہی اچھی قیمت ملتی اسے فروخت کر کے کسی نئی جگہ پر ایک اور دکان بنا لیتے۔ ڈونر کباب کا کاروبار کئی سال تک اپنے عروج پر رہا، مگر وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ہر کمال کو زوال ہے، اسی طرح ڈونر کباب کا کاروبار کئی سال تک اپنے عروج پر رہا اور پھر زوال کا شکار ہونے لگا۔ اس وقت 2 مختلف شہروں میں میری ڈونر کباب کی دکانیں تھیں اور دونوں کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ ایک دکان فروخت کرنے کی بات چیت ایک ترکش سے چل رہی تھی، وہ 1,20,000 یورو دے رہا تھا، جبکہ ہم 1,50,000 سے کم پر راضی نہ تھے۔ اٹلی میں ڈونر کباب کا 97% کاروبار غیر ملکی کر رہے تھے۔ انہی دنوں اٹلی کے بڑے اخبارات میں ڈونر کباب کے خلاف آرٹیکل چھپنے لگے کہ ڈونر کباب کے اندر استعمال ہونے والا گوشت مضر صحت ہے۔ چند دنوں بعد ٹی وی چینلز بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے اور وہ ٹاک شوز اور ویڈیوز فلمیں بنا کر عوام کو دکھانے لگے۔
کہ ڈونر کباب کا استعمال انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ان خبروں کا اثر یہ ہوا کہ اٹلی میں موجود تمام ڈونر کبابوں کی سیل بری طرح متاثر ہوئی۔ وہ دکانیں جو 4-5 ہزار یورو منافع دے رہی تھیں، ان کے لیے اخراجات پورا کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ ڈونر کباب کی کامیابی کی وجہ سے اٹالین ریسٹورنٹ نہیں چل رہے، اس لیے گورنمنٹ نے جان بوجھ کر ڈونر کباب کے کاروبار کو تباہ کیا۔ خیر وجہ جو بھی رہی ہو، ان خبروں نے میرا اچھا خاصا نقصان ہو گیا۔ اٹلی میں کساد بازاری کی وجہ سے سارے کاروبار تو پہلے ہی مندے کا شکار تھے۔ ایک ڈونر کباب کا کاروبار چل رہا تھا، اب حکومت نے اس کا بھی بھٹا بٹھا دیا۔ شاید قارئین یقین نہ کریں کہ وہ دکان جس کا مجھے 1,20,000 یورو مل رہا تھا اور میں نے فروخت نہیں کی، وہی دکان کچھ عرصے بعد میں نے صرف 35,000 یورو میں فروخت کر دی۔ خیر نفع نقصان تو زندگی میں ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، مگر میرے شراکت دار جو نفع میں ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے تھے، نقصان میں بھی میرے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، 8 سالہ کاروباری رفاقت میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں ایک دوسرے پر شک و شبہ گزرا ہو۔ حالانکہ شروع میں بہت سارے لوگوں نے مجھے شاہ جی کے بارے میں منفی باتیں بتائی تھیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ میرے متعلق بھی کچھ ایسی باتیں شادی کے گوش گزار کرتے رہے۔ طاہر شاعر نے مجنٹا میں ایک مکان خرید رکھا تھا، جس کی قسطیں معمول کے مطابق 2024 میں پوری ہونی تھیں، مگر طاہر اکثر طے شدہ قسط سے زیادہ رقم بینک میں جمع کروا دیا کرتے تھے۔ ایک بار میں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے، گلیانوی صاحب، میرا ٹارگٹ ہے 2020 تک سارا قرضہ واپس کر دوں اور یہ مکان مکمل طور پر میرا ہو جائے۔ دسمبر 2019 میں جب مجھے اچانک ان کی وفات کی اطلاع ملی تو دل شدت غم سے پھٹ پڑا، اور ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحے ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سید شاہ سید صباحت اور عظمت شاہ کو صحت و زندگی عطا کرے۔ تا دم تحریر اٹلی میں ہی مقیم ہیں۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔